السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیقہ صفدر، آپ دیکھ رہے ہیں JD نیوز۔ آج عمران خان کی ان کی بہنوں سے جو ملاقات کروائی گئی، اس ملاقات میں انہوں نے کیا باتیں کی، آپس میں کیا باتیں ہوئی، عمران خان کی صحت کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ وقاص صاحب۔ السلام علیکم وقاص صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وقاص صاحب، بتائیے گا جو عمران خان کی بہنوں نے ملاقات کیا ان سے، وہ کتنی دیر تک جاری رہی اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو اتنے لمبے عرصے کے بعد جو ایک ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جو ہمارے بیسک ہیومن رائٹس ہیں، یہ ان کی جیت ہوئی ہے آج، کہ ہر وہ شخص جو کہ بیہائنڈ دا بارز ہے، اس کو رائٹ ٹو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو گیا، اسی طرح سے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو ہیلتھ، جو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں اس شخص کے بنیادی حق میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آج جو اتنے عرصے بعد جو ان کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ رہا ہے، نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ملاقات تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ جاری رہی ہے۔ اس ملاقات کے اندر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو پھر قانونی جو امور ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی وہ منظرنامہ دیکھیں، یا جو سیاسی درجہ حرارت اگر میں اس کو دیکھوں، تو اس حوالے سے جو ذرائع کا کہنا ہے وہ یہی کہنا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد بڑا کلیئرلی جو KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ایک میسج آیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو کارکن ہیں ان کو یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ گائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہاسپٹل کے قریب نہیں جانا، آپ لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو مشتعل نہیں کرنا، یا آپ نے کسی بھی قسم کا ایسا کام نہیں کرنا جس سے اوورآل آپ کا جو سسٹم ہے یا جو آپ کا امن و امان ہے اس کی صورتحال میں کوئی خلل پیدا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو بظاہر ناخوش ہے سارے فیصلے سے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، خان صاحب کو ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ ان کو الشفا جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، وہاں پر منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اس وقت چونکہ وہ انڈر کسٹڈی ہیں، جیل میں ہیں، تو اس حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی، وہ یقینی طور کے اوپر اس چیز کو ممکن بنا رہی ہے کہ ہسپتال کو بھی سب جیل بنایا جائے۔ جی وقاص صاحب، مجھے یہ بتائیے گا جو عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے وہ آدھا گھنٹہ جاری رہی ہے، اس کے بعد کیا انہوں نے جیل کی واپسی پر کوئی میڈیا ٹاک کی ہے؟ جی یقیناً یہ تمام چیزیں دیکھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کچھ مبینہ طور کے اوپر جو ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو اس وقت میڈیا کے اوپر جو نورین نیازی صاحبہ کا یا جو ان کی دیگر بہنوں کے جو بیانات آ رہے ہیں، یہ انہی کی روشنی کے اندر ایک آپ کے ساتھ ایک انالیسس میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہی چیز اب بھی بڑے واضح ہے کہ آپ دیکھیں، اب دیکھنے میں یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ رہے گی کہ جو 27 سپٹمبر کو جو اپنا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو دھرنے کی کال ہے، یا وہ جو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس حوالے سے اب PTI کی جو قیادت ہے وہ اس معاملے میں اب کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ آنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کی ایک جنگ و جدل کے بعد، ایک جد و جہد کے بعد پوری پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ 27 سپٹمبر کو جو PTI کی طرف سے جو ایک کال آئی ہوئی ہے، اس کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب سب کی نظریں اس پر ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج کی ملاقات کے بعد آئندہ بھی ان کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو بڑا کلیئر کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے، اپنی فیملی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو ان کے لیے بھی بذریعہ ویڈیو لنک اپنے والد سے بات کرنا اب ممکن ہوگا۔ پہلے یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں، اب انہوں نے ان چیزوں کو بھی انشور کرنے کا کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو جس طرح کا بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ماضی میں دیا گیا ہے، جس طرح کے انجیکشنز لگائے گئے ہیں، جس طرح کا کھانا دیا گیا، ہر طرح کی فزیکل رپورٹ سپریم کورٹ نے طلب کر لی ہے، کیونکہ جب وہ جیل میں گئے تھے تب ان کی صحت بہت بہتر تھی، اب ود دا پیسج آف ٹائم ان کو 3 سال کا عرصہ ہو گیا جیل میں، تو اس دوران ان کی صحت کافی ڈیٹیریٹ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے کہ تمام تر جو ڈاکیومنٹڈ ان کے جو معاملات ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ان کے جتنی بھی ٹیسٹس ہیں، رپورٹس ہیں، انجیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں، کھانے کی ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ نے اب براہ راست کہہ لیں وہ منگوائی ہیں اپنے پاس۔ تو سپریم کورٹ اب اس چیز کو بڑا غور سے اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ وقاص صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی پیش رفت جو عمران خان اور حکومت کے درمیان جو
कशीदगी है, क्या उसको कम करेगी? देखें, बात सिंपल ये है कि पहले वो डायलॉग का रास्ता कम्प्लीटली बंद था. अब एक एनालिसिस कह लें या एक हर शख्स की अपनी एक सोच होती है, एक नज़र होती है. इस तरह का वाक़या अगर रूनुमा हुआ है तो यकीनी तौर के ऊपर आप समझ लें कि पार्टीज़ किसी निगोशिएटिंग टेबल पर आ सकती हैं. क्योंकि पहले जिस तरह से खान साहब के लिए हर तरह का ट्रीटमेंट बंद था, उनकी किसी भी तरह की उनकी कोई रसाई नहीं थी टूवर्ड्स हिज फैमिली मेम्बर्स, और उनके बेटों से भी उनका कोई राब्ता नहीं करवाया जा रहा था. अगर अब हुकूमत ने डेफिनेटली, अदलिया ने अगर ये स्टेप लिया है तो आने वाले वक्त में शायद ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएं. लेकिन उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की ये एक चीज़ जो इतलात के मुताबिक मुबैना ज़राए जो बता रहे हैं, उसके अंदर खान साहब के लिए उन्होंने यही चीज़ डायरेक्शन दी है कि आप किसी भी तरह की सियासी पार्टिसिपेशन आप नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह की सियासी मुहिम नहीं चलाएंगे. तो अब देखते हैं हम आगे क्या होता है. अभी तक तो जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स थी, जो मुबैना ज़राए ने हमें इतलात दी हैं, ये मैंने आपके सामने रखी. जी वकार साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.